نمروز شبرغان کے بعد مزید 3 صوبوں اور ان کے دارالحکومت کا طالبان نے اشرف غنی رجیم سے قبضہ چھڑا لیا ہے۔ قندوز وسطی ایشیا کا دروازہ کہلاتا ہے اور اس کی اسٹریٹجک اور معاشی لحاظ سے بہت اہم ہے۔ افغان آرمی جو دنیا بھر کی پروفیشنل ویل ٹرینڈ ماہر عالمی ملکوں کی تربیت یافتہ 3 لاکھ نفوس پر مشتمل فورس ہے، طالبان کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ امریکی حملے اندھے ہوتے ہیں، ان ظالموں کو ہسپتال، اسکول، مدرسہ، مسجد اور چھاؤنی کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ طاقت کے نشے میں بزدل انسانیت کے دشمن پائلٹ شہری آبادیوں پر بے رحمانہ طریقے سے بمباری کرتے ہیں۔ طالبان کی جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ انہوں نے بختربند گاڑیوں اور اسلحے سمیت بڑی تعداد میں عسکری ساز و سامان پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ افغان عوام اور طالبان اپنی پوری طاقت کے ساتھ امریکہ کے خلاف 20 سالہ جہاد کی طرح مضبوطی سے کھڑے رہیں گے اور اپنے مظلوم لوگوں کا بدلہ لیں گے۔ قندوز، تالقان اور سرپل صوبائی دارالحکومت طالبان فاتحین اور امریکی بمباری۔ ہر گزرتا دن افغان ملا طالبان کی فتوحات کو دیکھ رہا ہے۔ نمروز شبرغان کے بعد مزید 3 صوبوں اور ان کے دارالحکومت کا طالبان نے اشرف غنی رجیم سے قبضہ چھڑا لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق طالبان نے اتوار کو شمالی شہر قندوز سمیت سرپل اور تالقان پر قبضہ حاصل کیا ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے اتوار کی صبح جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ طالبان کے مجاہدین نے قندوز اور سرپل پر مسلسل حملوں کے بعد آج صبح یعنی اتوار کو کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور دونوں صوبائی دارالحکومتوں کے تمام سرکاری دفاتر ان کے قبضے میں ہیں۔ قندوز افغانستان کا انتہائی اہم شہر ہے۔ قندوز وسطی ایشیا کا دروازہ کہلاتا ہے اور اس کی اسٹریٹجک اور معاشی لحاظ سے بہت اہمیت ہے۔ قندوز پر طالبان کی جانب سے قبضہ اب تک کی ان کی سب سے بڑی کامیابی قرار دی جا رہی ہے، جبکہ یہ افغان حکومت کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ اے ایف پی نے عینی شاہدین قندوز کے رہائشی شہریوں کی جانب سے بتایا ہے کہ طالبان شہر کے مرکزی شاہراہ تک پہنچ چکے ہیں اور اس دوران ان پر فضائی بمباری ہو رہی ہے۔ ہر طرف افراتفری کا عالم ہے۔ طالبان کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ قندوز میں انہوں نے بہت سی حکومتی عمارتوں پر قبضہ کر لیا ہے، تاہم حکومت کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اسپیشل فورسز بھی شہر میں موجود ہیں اور طالبان سے جنگ جاری ہے۔ قندوز میں موجود خبر رساں ادارے اے ایف پی کے نمائندے نے بھی طالبان کے اس دعوے کی تصدیق کی ہے۔ نمائندے کے مطابق طالبان نے شہر کی اہم تنصیبات کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ ٹوئٹر پر طالبان کی جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ انہوں نے بختربند گاڑیوں اور اسلحے سمیت بڑی تعداد میں عسکری ساز و سامان پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ افغان آرمی جو دنیا بھر کی پروفیشنل ویل ٹرینڈ ماہر عالمی ملکوں کی تربیت یافتہ 3 لاکھ نفوس پر مشتمل فورس ہے، طالبان کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہو رہی ہے۔ اس بنیاد پر امریکہ جو مکمل طور پر افغانستان سے جا چکا ہے، نے قطر سے اپنے B-52 بمبار طیاروں کے ذریعے سے طالبان کے ٹھکانوں پر متعدد حملے کیے۔ یہ امریکی حملے اندھے ہوتے ہیں، ان ظالموں کو ہسپتال، اسکول، مدرسہ، مسجد اور چھاؤنی کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ طاقت کے نشے میں بزدل انسانیت کے دشمن پائلٹ شہری آبادیوں پر بے رحمانہ طریقے سے بمباری کرتے ہیں۔ امریکی اخبار ٹائمز کے مطابق امریکی فورسز نے افغانستان کے 3 شہروں میں طالبان کے ٹھکانوں پر AC-130 B-52 طیاروں کے ذریعے سے نشانہ بنایا۔ اخبار کے مطابق ان بمبار طیاروں نے قطر سے اڑان بھری اور قندھار، ہلمند اور ہرات پر بمباری کی۔ روئٹرز کے مطابق دوحہ میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان نے قطر میں قائم نیوز چینل الجزیرہ کو بتایا ہے کہ افغان حکومت کے ساتھ جنگ بندی پر کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے اور انہوں نے امریکہ کو مزید فضائی حملے کرنے پر خبردار بھی کیا ہے۔ طالبان ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ امریکی فضائیہ نے کل رات صبح ہلمند میں ایک بڑے صوبائی ہسپتال، سفیان ہسپتال اور محمد انور خان ہائی اسکول کو بمباری کر کے تباہ کر دیا۔ طالبان کے مطابق ہلمند میں آریانہ ہسپتال، ضلع گریشک میں ایک ہیلتھ کلینک، بوسٹ یونیورسٹی، کئی مساجد اور ایک صرافہ بازار کو گزشتہ ایک ہفتے کے دوران طیاروں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دکانیں اور سینکڑوں گھروں پر بھی بمباری کی گئی ہے۔ طالبان ترجمان کے مطابق طالبان شہریوں، شہری تنصیبات اور عوامی مقامات پر ان حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ افغان عوام اور طالبان اپنی پوری طاقت کے ساتھ امریکہ کے خلاف 20 سالہ جہاد کی طرح مضبوطی سے کھڑے رہیں گے اور اپنے مظلوم لوگوں کا بدلہ لیں گے۔ ان حملوں سے قبل بھی طالبان کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا تھا کہ امریکہ افغانستان میں فضائی کارروائی کر کے دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جس کے سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ ادھر سرپل میں جھڑپیں صوبائی دارالحکومت اور ضلع سنچارک تک پہنچ گئیں۔ طالبان نے سرپل شہر کے زیادہ تر حصے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ ایک مقامی افسر نے سرپل میں کہا کہ زیادہ تر حکومتی افسران شہر سے باہر موجود فوجی اڈے میں منتقل ہو گئے ہیں۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ افغان فورسز ایئرپورٹ اور فوجی اڈے تک محدود ہو گئیں۔